نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، شہنشاہ مدینہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور آگے فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور کیا فرماتا ہے اور ہر انسان، ہر چیز، ہر شے یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ آگے سے مراد کہ انسان نے آخرت کے لیے کون سا عمل کیا۔ جب حساب و کتاب کا دن ہوگا اس دن کے لیے انسان نے کون سا کام کیا، اچھے کام کیے یا برے کام کیے۔ محترم بزرگوں، دوستو، میدان محشر میں انسان کے خلاف اور انسان کے حق میں زمین، آسمان اور یہ جتنی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے علاوہ انسان کے جو خود کے اعضاء بھی ہیں، وہ اس کے حق اور اس کے خلاف میں گواہی دیں گے کہ اس بندے نے یہ کام فلاں کا، خیر کا کیا یا شر کا کیا، بھلائی کا کیا یا برائی کا کیا۔ اور اگر کسی بندے نے اگر اچھائی کے کام کیے، اچھے کام کیے ہیں، اس بندے کے لیے، اس بندے کے حق میں جب زمین گواہی دے گی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں کہے گی اے رب کریم، تیرے اس بندے نے میرے اوپر نماز پڑھی، روزہ رکھا، لوگوں کو کھانا کھلایا، مظلوموں کے کام آیا، بھوکوں کو کھانا کھلایا، نیک کام کیے، تو ایسے شخص کے لیے بہت خوشی اور مسرت کی بات ہوگی۔ اور جب کسی برے شخص کے خلاف زمین گواہی دے گی تو زمین یوں کہے گی اے رب کریم، اس شخص نے میرے اوپر نمازوں کو چھوڑا، روزوں کو چھوڑا، زنا کیا، شراب پی، چغل خوری کری، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا اور اس کی سخت پکڑ ہوگی۔ محترم بزرگوں، دوستو، جس آیت کریمہ کا تلاوت کی اس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب اس آیت کو سن کے جتنے بھی ایمان والے، میں ہوں یا آپ، سب کہہ دیں گے کہ ہاں میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ مگر محترم بزرگوں، دوستو، صحیح معنی میں خدا سے ڈرنے والا کون ہے؟ حضرت فقیہ ابو اللیث فرماتے ہیں کہ 7 باتیں ایسی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے یا نہیں۔ 7 باتیں ایسی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں یہ انسان جو ہے یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ محترم بزرگوں، دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی زبان جو ہے وہ مسلمان پر لعن طعن، جھوٹ اور چغلی سے بچی ہو۔ اس کی زبان جو ہے نا کسی مسلمان بھائی کے لیے غیبت نہ کرتی ہو، چغل خوری نہ کرتی ہو، اس کی زبان سے کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹتا ہو، اس کے دل آزاری نہ ہوتی ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، اور وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ دوسری چیز، انسان کے جو دل ہیں، انسان کا جو دل ہے
وہ کسی مسلمان بھائی کی حسد کینہ اس سے پاک ہو، یعنی اس کا دل میں کسی کے لیے بغض، کسی کے لیے حسد اور نفرت نہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی سے حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے ایک مثال کے طور بتایا حدیث پاک میں ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کسی لکڑی میں آگ لگ جاتی ہے تو وہ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ اس طرح سے حسد جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسری بات کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی میں جو انسان کہہ لے کہ ہاں میں خدا کا خوف رکھنے والا ہوں، اگر اس کے اندر یہ 7 چیزیں نہیں ہیں تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ پہلی بات بتائی میں نے کہ انسان کا دل صاف ہو، کسی کے لیے اس کے دل میں حسد نفرت نہ ہو، اور اس کی زبان جو ہے کسی مسلمان پر لعن طعن، اس کی دل آزاری کی نہ کرتی ہو، تو یہ بندہ جو ہے ہاں واقعی لگتا ہے کہ خدا کا خوف رکھنے والا ہے، کہ ڈرتا ہے کہ اگر میں کسی کا دل دکھاؤں گا میدان محشر میں، جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو نے میرے اس بندے کا دل دکھایا تھا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا، تو وہ سوچ کر وہ خوف رکھتا ہے۔ تیسری بات، وہ جو ہے اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے بچائے رکھتا ہے۔ کس سے؟ حرام کھانے سے بچائے رکھتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی شخص کے پیٹ میں، جس شخص کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے تو زمین آسمان جتنے فرشتے ہر چیز اس پر لعنت کرتی ہے، اور جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے وہ تمام چیزیں اس پر لعنت کرتی رہتی ہیں، اور وہ صحت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا۔ یعنی خدا کا خوف رکھنے والا وہ ہے جو اپنے پیٹ کو حرام کھانے سے بچائے، اور ایک طرف وہ حرام کھائے اور دوسری طرف دعویٰ کرے کہ وہ خدا کا خوف رکھنے والا ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو خدا سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ چوتھی بات، جو خدا سے ڈرنے والا اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے اپنی آنکھوں کو حرام سے نہیں بھرتا ہے۔ اب پیٹ کو حرام سے بھرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ حرام کھانا کھا لیا، مگر آنکھوں کو حرام سے بھرنے سے مراد کیا لی جائے؟ آنکھوں کو حرام بھرنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے کسی کی ماں بہن پر، کسی کی بیٹی پر گندی نگاہ ڈالتا ہو، غلط نگاہ سے اس کو دیکھتا نہ ہو، فحش تصویریں نہ دیکھتا ہو، فلمی گانے، ویڈیوز، ان تمام چیزوں، بری چیزوں سے اپنی نگاہ کو بچاتا ہو، ان تمام بری چیزوں اپنی آنکھوں میں نہ بھرتا ہو، یا کسی کی کوئی جائیداد ہے، کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی اور چیز اس پر گندی نگاہ سے نہ ڈالتا ہو کہ یہ چیز مجھے مل جائے، مجھے حاصل ہو جائے۔ جب کوئی شخص اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے، میدان محشر میں اس کی آنکھوں کو آگ سے بھرا جائے گا۔ اور ایسا شخص اگر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ خدا کا خوف رکھنے والا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ ایک طرف تو دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کا خوف رکھنے والا، خدا سے ڈرنے والا ہے، دوسری جانب خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے تو کسی کی ماں بہن پر گندی نگاہ ڈالتا ہے، تو خدا سے ڈرنے والا ہے، تو خدا کا خوف رکھنے والا ہے، جو جھوٹا ہے۔ خدا کا خوف رکھنے والے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلتے ہیں اور کسی کی ماں بہن پر گندی نگاہ نہیں ڈالتے۔ 4 باتیں سمجھ میں آ گئی جس سے پتہ لگتا ہے کہ خدا کا خوف رکھنے والے کی پہچان کیا ہے۔ 5ویں بات سن لیجئے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ جو واقعی میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے، اس کے جو پیر ہیں وہ حتی الامکان اللہ کی بارگاہ کے لیے ہے نا، اور مسجد کے لیے، اور جو میلاد شریف کی محفل ہے اس کے لیے حرکت کرتے ہوں گے۔ یعنی کہ وہ جس کے جب پیر حرکت کرتے ہوں گے، چلتے ہوں گے، تو وہ زنا کے اڈوں کو جانے کے لیے نہیں، شراب کے اڈوں پہ جانے کے لیے نہیں، سینما گھروں میں جانے کے لیے نہیں، بلکہ جب اس کے پیر حرکت کرتے ہوں گے تو کہیں مسجد جانے جاتے ہوں گے تو کسی علماء کی صحبت میں، علماء کرام کی صحبت میں جانے کے لیے اس کے قدم حرکت کرتے ہوں گے، کسی معاملات کی محفل میں جانے کے لیے اس کے قدم حرکت کرتے ہوں گے، نہ کہ کسی حرام خوری کے اڈوں پر جا کر، زنا کے اڈوں پر جا کر، شراب کے اڈوں پر جا کر اس سے پیر حرکت کرتے ہوں گے، اس سے پیر جاتے ہوں گے۔ یعنی جو خدا کا خوف رکھنے والا ہے وہ اپنے پیروں کو اللہ کی راہ میں چلاتا ہے، نیک کام کے لیے حرکت کرتا ہے، نہ کہ برے کاموں کی طرف اس کے پیر حرکت کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ 5ویں بات جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں یہ بندہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو حرام کی جانب دراز نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں کو
حرام کی طرف نہیں لے جاتا. حرام کی طرف جانے سے بہت سے مراد ہے. پھر آپ اپنے ہاتھ سے کسی نامحرم کو چھونا یا کسی کے مال کو جو کسی اور کی پراپرٹی، کسی اور کی جاگیر، کسی اور کی وراثت ہے اس کو چھین لینا، لے لینا، یہ بھی حرام میں آتا. بہت سے حرام کام ہیں جن کی گنتی میں کراؤں تو بہت بے شمار ہیں، جن کے ذریعے سے انسان اپنے ہاتھوں ذریعے سے بہت سے حرام کام کرتا ہے، اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرتا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے. اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے شرمگاہ سے کھیلنا تو تمام بہت سے گناہ ہیں ایسے ہیں جو ہاتھ سے کرتا ہے. اور جو شخص ان تمام گناہوں کا مرتکب ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور ہو، واللہ وہ خدا سے ڈرنے والا نہیں. چاہے وہ دعوے کتنے بھی کر لے، کتنا چیخ پکار لے، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ خدا کا خوف رکھنے والا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے پیٹ کو، اپنے دل کو، سب کو صاف رکھتا ہے اور اپنے ان تمام اعضاء سے اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ کی رضا ہو، جس میں اللہ کی رضا ہو، جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کا محبوب راضی ہو جائے. ساتویں بات یہ ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہے وہ کثرت سے اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت کرتا رہتا ہے، اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں صرف کرتا ہے، لگاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، حضور پر درود پڑھتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المتقین فی مقام امین، بے شک جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، وہی جو ہے امن والے مقام میں ہوں گے. اور یہ امن والا مقام جو ہے، سکون والا مقام جو ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ ان المتقین، بے شک جو متقین ہیں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں، امن والے مکان میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمامی لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اہل سنت پر مضبوطی سے ہم کو گامزن رکھے اور ہمارا خاتمہ اسی پر فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، سب سے پہلے ہم کو پھر آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.